بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں لینئر الجبرا. آج لیکچر نمبر 44 ہے. اس کے بعد ایک لیکچر اور رہ جائے گا 45 جس میں یہ کورس انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا. آج کا جو لیکچر ہے وہ اپلیکیشنز آف انر پروڈکٹ اسپیسز کے بارے میں، جو لاسٹ لیکچر میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا اسی کی اپلیکیشنز آج ہم کریں گے. یہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ یہ دو لیکچر شاید نہیں ہوں گے، لیکن جب میں نے کورس کو جا کے دیکھا، نوٹس کو دیکھا، کتابوں کو کنسلٹ کیا تو میں نے کہا کہ یہ بہت زیادہ ضروری چیزیں ہیں، یہ آپ کو ضرور کور کرانی چاہیے. جی جناب، اسٹارٹ کرتے ہیں لیکچر نمبر 44. یہ ہمارے پاس جیسے میں نے بتایا کہ اپلیکیشنز آف انر پروڈکٹ اسپیسز ہیں. اس کے اندر ہم نے کیا کیا ہے، کچھ حصوں میں اس کو ڈیوائڈ کر دیا ہے. پہلے تو ہم بتائیں گے کہ آپ کو کہ انر پروڈکٹ اسپیسز کے بارے میں یہ وہی چیز ہے جو لاسٹ لیکچر میں آپ کو بتائی تھی، اس کو میں ریوائز کرنے کی کوشش کروں گا. اس کے بعد کچھ نئی چیزیں بتاؤں گا اور پھر مختلف جگہوں پہ اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایگزامپلس بھی ہم نے کرنی ہیں. اس کو دوبارہ سے دیکھ لیں اس پرسپیکٹو میں کہ ہم کیا چیز ڈسکس کر رہے ہیں، کیا ہمارے ٹاپکس ہیں. ہم آج کل سیگمنٹ نمبر 6 کے اندر ہیں. ہم نے اس سے پہلے سسٹم آف لینئر ایکویشنز کو اسٹڈی کیا تھا، اس کے بعد میٹریسز کو اسٹڈی کیا تھا. سسٹم آف لینئر ایکویشن میں ہم نے بتایا تھا کہ ایکویشنز کو کیسے ریپرزینٹ کر سکتے ہیں، میٹرکس فارم کے اندر، ویکٹر فارم کے اندر، اینڈ سو آن سو فورتھ. اس کے بعد ہم نے میٹریسز اسٹڈی کی تھی جس میں اس کو سالو کرنے کا، سولوشن معلوم کرنے کا طریقہ کار بتایا تھا. میٹریسز کو پڑھنے کے لیے ہمیں ڈیٹرمنٹس ضروری تھے تو ہم نے ڈیٹرمنٹس کو اسٹڈی کیا تھا. ڈیٹرمنٹس کی کچھ پراپرٹیز ہم نے دیکھی تھیں اور ان کو اپلائی کیا تھا معلوم کرنے کے لیے کہ جس وقت انورس آف میٹرکس معلوم کرتے ہیں. انورس آف میٹرکس کیوں معلوم کرتے ہیں؟ کیونکہ جب بھی ایکویشن کا سولوشن ڈھونڈتے ہیں تو وہاں پہ انورس کی ضرورت پیش آتی ہے. اس کے بعد پھر ہم نے ویکٹر اسپیسز پڑھے تھے. ویکٹر اسپیسز دیکھنے تھے کہ یہ جو ہم سولوشن ڈھونڈ رہے ہیں یہ کس جگہ پر ہے، کس کنڈیشن میں کتنی آسانی کے ساتھ سولوشن معلوم کر سکتے ہیں. یہ جب ہم نے ویکٹر اسپیسز کر لیے، اس کے بعد ہم نے آئگن ویلیوز اور آئگن ویکٹرز کی بات کی تھی. یہ اپلیکیشنز ہیں میٹریسز کی، ڈیٹرمنٹس کی اور ویکٹر اسپیسز کی. اس کے بعد آج کل جو سیگمنٹ چل رہا ہے وہ آرتھوگونلٹی کی بات کر رہے ہیں، یہاں پہ لیسٹ اسکوائرز کی بات کر رہے ہیں، یہاں پہ ڈسٹینس کی بات کر رہے ہیں، یہاں پہ ویلیوز کی بات کر رہے ہیں یا نارم کی بات کر رہے ہیں، اور یہاں پہ کیا کر رہے ہیں، لینس وغیرہ کی. کیونکہ الٹیمیٹلی جو چیز ہوتی ہے وہ کسی کا میگنیچیوڈ ہوتا ہے. آپ پوچھتے ہیں نا کہ بھائی بتائیں آج ٹوٹلی کیا کیا ہے، کوانٹیفائڈ ٹرم میں، ایبسولوٹ ٹرم میں، وہی چیز یہاں پہ ہم اسٹڈی کر رہے ہیں. آج کا جو ٹاپک ہے جیسے بتایا، میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ اپلیکیشنز کس کی ہیں، اپلیکیشنز جی انر پروڈکٹ اسپیسز کی ہیں. وہ ہم نے دیکھنی ہے کہ کس کس جگہ پہ یہ اپلائی کی جا سکتی ہیں. اس کے اندر میں نے بتایا کہ 2-3 ٹاپکس اہم ہیں. ایک لیسٹ اسکوائرز کا ٹاپک ہوگا اور اس کے بعد ایک فورئر سیریز کا ٹاپک ہوگا. یہ 2 ٹاپکس اہم ہیں. فورئر سیریز وغیرہ بھی شاید آپ نے کسی وقت کیلکولر جب پڑھ رہے ہوں گے تو وہاں دیکھی ہوں گی، لیکن ہم یہاں پر آپ کو ڈفرنٹ نوٹیشن سے، ڈفرنٹ پریزنٹیشن سے آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے. تو سب سے پہلے آ جائیں اپلیکیشنز آف انر پروڈکٹس میں. اپلیکیشنز آف انر پروڈکٹ اسپیسز کے اندر آتے ہیں. ہم پہلے جو ڈیفینیشن تھی اس کو ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لاسٹ ٹائم یہ ایک ڈیفینیشن تھی، میں نے کہا کہ یہ ریویژن کے لیے پیش کر دوں تو زیادہ اچھا ہے. این انر پروڈکٹ آن اے ویکٹر اسپیس وی، ٹھیک ہے. این انر پروڈکٹ آن اے ویکٹر اسپیس وی از اے فنکشن دیٹ ٹو ایچ پیئر آف ویکٹرز یو اینڈ وی ان وی ایسوسیٹس اے ریئل نمبر یو وی. ٹھیک ہے نا، آپ کے پاس کوئی سے بھی 2 ایلیمنٹس ہیں یو وی، کسی بھی ویکٹر اسپیس وی کے ہیں تو ایک ریئل نمبر ایسوسیٹ کیا جا سکتا ہے، اور اس کو ہم نے لکھا تھا یو وی ود ان بریکٹ، اور یہ بریکٹ اسپیشل پوائنٹڈ سارٹ آف بریکٹس ہیں. اس کو یو کاما وی اینڈ سیٹسفائی دی فالوئنگ ایگزیمس فار آل یو وی ڈبلو ان وی اینڈ اسکیلر سی. اگر آپ کے پاس یو وی ڈبلو کوئی بھی آپ کے پاس ویکٹرز ہیں جو کہ اس ویکٹر اسپیس وی کے ہیں اور کوئی آپ کے پاس اسکیلر سی دیا ہوا ہے، تو یہ جو 4 پراپرٹیز ہیں، 4 ایگزیم سیٹسفائی ہونے چاہیے. پہلا ایگزیم جو تھا کہ وہ کیا تھا کہ وی کاما یو شوڈ بی اکول ٹو یو کاما وی، یعنی کہ انر پروڈکٹ آف وی یو از اکول ٹو انر پروڈکٹ آف یو وی، یا وی یو اور یو وی دونوں برابر ہوں گے. انر پروڈکٹ آف یو وی شوڈ بی اکول ٹو انر پروڈکٹ آف وی یو. اسی طریقے سے یو پلس وی کاما ڈبلو اگر آپ کے پاس ہے، دیٹ شوڈ بی اکول ٹو یو ڈبلو کاما یو کاما ڈبلو پلس وی کاما ڈبلو. یو پلس وی کاما ڈبلو از اکول ٹو یو کاما ڈبلو پلس وی کاما ڈبلو. اینڈ سملرلی تھرڈ ون از سی یو کاما وی شوڈ بی اکول ٹو سی انٹو یو کاما وی، یعنی کہ سی یو کے ساتھ ہے، اس کو باہر نکال سکتے ہیں آپ اس بریکٹ سے سی، تو یو کاما وی ہو جائے گا. اسی طریقے سے آپ کے پاس لاسٹ ہے کہ یو کاما یو ول آلویز بی گریٹر دین اور اکول ٹو 0. اینڈ لاسٹلی اف یو کاما یو از اکول ٹو 0 دیٹ ول بی پاسبل اف اینڈ اونلی اف یو از اکول ٹو 0. تو یہ 4 ایگزیم جب سیٹسفائی ہو جاتی ہیں تو پھر ہم کیا کہتے ہیں،
A vector space with inner product is called an inner product space. Once again, a vector space with an inner product is called an inner product space. تو یہ جناب ہمارے پاس ڈیفینیشن تھی. یہ کنڈیشن سیٹسفائی ہونی چاہیے. پہلے میں نے بتایا کہ ویکٹر اسپیس ہونا چاہیے اور یہ چار ایگزیمز جو دیے ہیں یہ بھی سیٹسفائی کریں تو آپ کے پاس وہ انر پروڈکٹ اسپیس بنتی ہے. اب انہی چیزوں کی آگے اپلیکیشنس آتی ہیں. آگے اپلیکیشن دیکھیں تو جو سب سے پہلے اپلیکیشن ہمارے پاس آتی ہیں وہ لیسٹ اسکوائر لائن کی ہے. تو یہ جو لیسٹ اسکوائر لائنز کی ہم نے بات چیت کی لاسٹ لیکچر جب ہم نے کیا تھا یا اس سے پہلے ایک لیکچر میں جس میں لیسٹ اسکوائرس کی باتیں کر رہے تھے تو وہاں پہ ہمارے پاس کیا تھا, یہ ایک آرٹیکل جس میں ہم نے بات چیت کی تھی کہ لیسٹ اسکوائرس وہ ہوتے ہیں کہ یعنی سم آف اسکوائر شوڈ بی ایز اسمال ایز پاسبل. یعنی کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس اگر 2 پوائنٹ دیے ہوئے ہیں, ایک وائی اور ایک وائی کیپ, تو جو نارم آف وائی مائنس وائی کیپ شوڈ بی ایز اسمال ایز پاسبل, یا وائی کیپ اس کے بہت قریب ہونا چاہیے وائی کے. ٹھیک ہے نا. دیٹس واٹ وی ٹرائی ٹو ایکسپلین ایٹ دیٹ ٹائم اینڈ وی ور ڈسکسنگ دی ٹاپک آن لیسٹ اسکوائرس. تو یہ چیز یہاں پر بھی ہے. اب اگر آپ دیکھیں آپ کے پاس 2 ویریبلس ہیں, ایک ایکس ہے اور ایک وائی ہے. ان کے درمیان اگر کوئی ریلیشن شپ اسٹیبلش کرنا ہے تو سب سے آسان اور ایزیئر ریلیشن شپ جو ہوتے ہیں وہ لینئر ریلیشن شپ ہوتا ہے. یعنی کہ ایکس اور وائی از اکول ٹو ایم ایکس پلس سی اگر آپ کے پاس ہے تو یہ بہت آسان سا اور سمپل سا ریلیشن شپ ہے بٹوین ایکس اینڈ وائی. اسی طرح کی چیز کچھ یہاں پر بھی ہے کہ ہم اگر لے لیں وائی از اکول ٹو بی ناٹ پلس بی ون ایکس, یا یہ جو کنونشن ہے یہاں بی ناٹ اور بی ون نہیں لیتے ہیں, یہ بیٹا ناٹ اور بیٹا ون لیتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ اسٹیٹسٹکس کی نوٹیشن ہے, ہم نے وہیں سے بورو کی ہوئی ہے. تو وائی از اکول ٹو بی ناٹ پلس بیٹا ون ایکس, یہ ایک سمپل سی ریلیشن شپ ہے ایکس اور وائی کے اندر. اگر آپ کی ایکس کی ویلو دیتے جائیں گے تو وائی کی ویلو آتی جائے گی. مثال کے طور سے کہ اگر آپ نے کوئی پلاٹ کرنا ہے کسی سال کی رین فال, پچھلے 50 سال کی اگر رین فال پلاٹ کرنی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی 1950 میں کیا ہوئی تھی, 51 میں کیا, 52 میں کیا, اور اس کو پلاٹ کر لیں. پلاٹ کر سکتے ہیں نا, پلاٹ کرتے رہتے ہیں تو یہ ایک ریلیشن شپ ڈیولپ کرتے ہیں. اور جو سب سے آسان سی اسٹریٹ سی جو ریلیشن شپ ہوتی ہے وہ اسٹریٹ لائن کی, یعنی وائی از اکول ٹو بیٹا ناٹ پلس بیٹا ون ایکس. فار ایوری ویلو آف ایکس یو کین فائنڈ وائی. تو آپ کے پاس سیٹ آف پوائنٹس آ سکتے ہیں, یعنی ایکس وائی اس سیٹ آف پوائنٹس آ سکتے ہیں. اب ایسا ہوتا ہے نارملی کہ آپ کے پاس ایک پروجیکشن ہوتی ہے کہ آپ ہر سال پریڈکٹ کرتے ہیں یا فور کاسٹ کرتے ہیں کہ اتنی بارش ہوگی. اب بارش تو اللہ میاں کے کنٹرول میں, ہمارے اپنے کنٹرول میں تو ہے نہیں, انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے, لیکن بہت ساری چیزیں انسان کے ہاتھ میں ہوتی ہے جس کے اندر پروڈکشن ہوتی ہے فیکٹری کی, جس کے اندر آؤٹ پٹ ہوتی ہے کسی کمپنی کی. یہ چیزیں ہم پلاٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جب پلاٹ کرتے ہیں تو اس سے پہلے جو کمپنی کے مینیجر ہوتے ہیں یا چیف ایگزیکٹو آفیسر ہوتے ہیں وہ بیٹھتے ہیں اور بیٹھنے کے بعد پریڈکٹ کرتے ہیں کہ جناب اس سال یہ ہماری فور کاسٹ ہے, یعنی اتنا ہمارا ایسا پروفٹ ہوگا. اب ہر سال کے جو پروفٹ ہے یا 5 سال 10 سال 20 سال کا جو پروفٹ انہوں نے فور کاسٹ کیا ہوا ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم دیکھتے جاتے ہیں کہ جو ایکچوئل ہوا کیا پروفٹ ملا یا نہیں ملا, یا نقصان ہوا ہے, پروفٹ جتنا کہا تھا اتنا ملا یا اس سے کم ملا. تو اب یہ جو چیز ہوتی ہے 2 ہمارے پاس چیزیں آ گئی, ایک ہمارے پاس پریڈکٹڈ یا پروجیکٹڈ چیز آ گئی اور ایک آپ کے پاس ایکچوئل آ گئی. تو اب آپ کیا کریں, جو پریڈکشن ہے آپ کے پاس اس کو الگ رکھیں اور جو آپ کے پاس ایکچوئل ہے اس کو الگ رکھیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ پریڈکشن ہماری بہت ایکوریٹ ہونی چاہیے, ہماری فور کاسٹ جو بہت ایکوریٹ ہونی چاہیے. یہ کس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے, یہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ کے پاس پیچھے پرفارمنس کیا رہی ہے. تو اس کو کیا کرتے ہیں ہم اسی طریقے سے جو ہمارے پاس ایکچوئل ویلیو ہوتی ہے اور جو ہمارے پاس پروجیکٹڈ ویلیو ہوتی ہے ان دونوں کا ڈفرنس بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ڈفرنس اتنا کم ہونا چاہیے کہ جتنا پاسبل ہو سکتا ہے. اگر آپ فرض کر لیں آپ نے سیٹ آف پوائنٹس جو پروجیکٹڈ کے لکھ لیے ایک طرف, اسی طریقے سے سیٹ آف پوائنٹس لکھ لیے کون سے والے جو کہ ایکچوئل تھے, تو ان کے درمیان جو ڈفرنس ہے وہ بہت کم ہونا چاہیے. اس کو ہم کہتے ہیں لیسٹ اسکوائر لائنس. اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ جتنے بھی پوائنٹس ہوتے ہیں ان کو ہم پلاٹ کر لیتے ہیں. اس کو پلاٹ کرنے کے بعد ہم ایک لائن فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت سارے پوائنٹس ہیں, ایک یہاں پہ آ گیا, ایک ادھر آ گیا, ایک ادھر آ گیا, تو ہم کیا کرتے ہیں اس کے اوپر ایک لائن ڈرا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جو اسٹیٹسٹکس جن بچوں نے پڑھی ہوئی ہے وہ بڑی اچھی طریقے سے اس بات کو سمجھتے ہوں گے, جیسے لائن آف ریگریشن کہتے ہیں, وہ ہم ڈرا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں پر وہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے نا, تو اس کو ہم پلاٹ کرتے ہیں اور اس پلاٹ کے اندر کیا کرتے ہیں یہ لیسٹ اسکوائر کی جو پراپرٹی ہے وہ ہم لگاتے ہیں. اس میں کنڈیشن کچھ ایسی ہوتی ہے کہ آپ کے پاس y1 y2 y3 y4 آپ کے پاس معلوم کرتے ہیں, اسی طرح سے y1 ڈیش y2 ڈیش y3 ڈیش معلوم کرتے ہیں, اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ y1 مائنس y1 ڈیش اسکوائر پلس y2 مائنس y2 ڈیش اسکوائر پلس y3 مائنس y4 ڈیش اسکوائر, یہ جو چیز ہے نا یہ لیسٹ ہونی چاہیے, اسمالسٹ ہونی چاہیے, سب سے کم ہونی چاہیے. تو ایک طرف آپ کے پاس آبزرو ڈیٹا ہے, ایک طرف آپ کے پاس ایکچوئل ڈیٹا ہے,
ان دونوں کا ڈفرینس نکالیں کورسپونڈنگ پوائنٹس کا, اس کو اسکوائر کریں, ان کو سم کریں اور اس کو منیمم کرنے کی کوشش کریں. یہ چیز میں ایکسپلین کرتا ہوں ایگزامپل سے. یہ ایگزامپل ہمارے پاس ہے کہ فائنڈ دی اکویشن y از اکول ٹو بیٹا ناٹ پلس بیٹا 1x. اب یہ آپ کے پاس لائن ہے, اس میں آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے جو بھی آپ کے پاس ڈیٹا دیا ہوا ہے, اس سے آپ نے پہلی چیز کیا معلوم کرنی ہے, بیٹا ناٹ معلوم کرنا ہے, بیٹا 1 دینا ہے. اگر بیٹا ناٹ اور بیٹا 1 آپ کو کسی صورت سے پتہ چل جائے فرام دی آبزرو ڈیٹا اینڈ فرام دی پروجیکٹڈ ڈیٹا, تو پھر آپ کے پاس ایک اچھی لائن ہو جائے گی. لیکن آپ یہ کہیں گے کہ جناب آبزرو ڈیٹا تو اس وقت ہوگا جب بعد میں آئے گا, تو جناب یہی اس لیے ہم کہتے ہیں کہ لائن آف بیسٹ فٹ. ہم پہلے کیا کرتے ہیں, جو ہماری پروجیکشن ہوتی ہے اس کو پرانی آبزرو سے لیتے ہیں, جو ہمارے پاس پرانی آبزرویشن ہے, اور اس کے بیس پہ آگے ہم پروجیکشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پچھلے 20 سال 30 سال یا 50 سال کا جو ڈیٹا ہے, فرض کیا رین کے بارے میں, فرض کیا پروڈکشن کے بارے میں, فرض کیا آؤٹ پٹ کے بارے میں, اس کو پلاٹ کرتے ہیں, وہاں سے ایک لائن بناتے ہیں, اور اس لائن پہ پھر اگلے سال کا, یعنی کہ اگر آپ 2005 کی بات کر رہے ہیں, 2010 کی بات کر رہے ہیں, تو وہاں سے ہم اس کی ویلیو کیلکولیٹ کرتے ہیں. تو بیسیکلی ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے, یہ ایک لائن ڈرا کرنی ہوتی ہے, ایک لائن معلوم کرنی ہوتی ہے جس میں y از اکول ٹو بیٹا ناٹ پلس بیٹا 1x ہے. اس میں بیٹا ناٹ اور بیٹا 1 ہمیں معلوم نہیں ہے, یہ ہم آبزرو ڈیٹا سے کیلکولیٹ کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر ہم پروجیکٹ کرتے ہیں, فورکاسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تقریر کافی ہو گئی ہے, میتھمیٹکس کی طرف واپس آ جائیں. فائنڈ دی اکویشن y از اکول ٹو بیٹا ناٹ پلس بیٹا 1x آف دا لیسٹ اسکوائر لائن دیٹ بیسٹ فٹ دا ڈیٹا پوائنٹ 21527383. اب تو یہ آپ کے پاس بڑا چھوٹا سا 21527383 ڈیٹا دیا ہوا ہے, اس کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے, ایک لائن فٹ کرنی ہے, اپروکسیمیٹ کرنی ہے, بتانی ہے. لیکن نارملی پریکٹیکل لائف میں یہ 4-5 پوائنٹ کافی نہیں ہوتے ہیں, اس پہ کئی پوائنٹس ہوتے ہیں, سینکڑوں کے حساب سے ہوتے ہیں, ہزاروں کے حساب سے ہوتے ہیں, جب جا کے آپ فورکاسٹ کرتے ہیں. یہ جو آپ کے پاس فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے نا, جو نئی نئی دوائیں بناتی ہیں, نئی نئی ڈرگس بناتی ہیں, وہ اتنے 4-5 ڈیٹا پہ کام نہیں کرتی ہیں, وہ ہزاروں جانوروں پہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, چوہوں پہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں, پھر اسی طریقے سے اور دوسرے جانوروں پہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں, پھر لے کے آتے ہیں, مارکیٹ کرتے ہیں, تاکہ وہ پھر انسان کے اوپر انجیکٹ کی جا سکے یا اس پہ اس دوا کو استعمال کیا جا سکے. اس کا سولوشن آتا ہے, دیکھ لیں, بڑا آسان سا ہے, ٹریویل سا ہے, لیکن آپ کی اسکرین پہ اب آئے گا, دیکھیں. اس کو سالو کرنے سے پہلے دیکھیں کہ طریقہ کار کیا ہے. ہم 2 طرح کے ٹیبل بنائیں گے, ایک طرف ہمارے پاس پریڈکٹڈ ویلیو ہوگی y کی, اور دوسری سائڈ پہ آبزروڈ ویلیو آف y کی ہوگی. اور جو پریڈکٹڈ ویلیو ہوگی اس کو ہم لکھیں گے بیٹا ناٹ پلس بیٹا 1 نیکسٹ 1, اینڈ سیکنڈ ون از بیٹا ناٹ پلس بیٹا 1 نیکسٹ 2, اینڈ سو آن سو فورتھ بیٹا ناٹ پلس بیٹا 1 xn. یہ کہاں سے معلوم کریں گے, جب اکویشن ہمارے پاس آ جائے گی. آبزروڈ ویلیو ہمارے پاس جو ہوں گی وہ کیا ہے, y1 y2 yn ہے. اس کو ہم لکھ سکتے ہیں میٹرکس فارم میں. کیسے, you can write this system as x beta is equal to y, where x is an n by 2 matrix which is given by 1x1, 1x2, 1x3 and so on 1xn, and beta is equal to a 2 by 1 beta naught beta 1, یہ کالم ویکٹر ہے, and y is again a column vector y1 y2 yn. یہ ہماری نوٹیشن ہے. تو اس نوٹیشن کو استعمال کرتے ہوئے ہمارے پاس اس ایگزامپل کے اندر x آتا ہے. x is equal to, this is 4 by 2 matrix, first row is 1 2, second row is 1 5, third row is 1 7, fourth row is 1 8, and y is equal to 1 2 3 3. ٹھیک ہے, تو ہم نے یہ بتایا کہ اس کو سالو کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے, ہمیں معلوم کرنا ہے x ٹرانسپوز x بیٹا کیپ از اکول ٹو x ٹرانسپوز y. یہ وہی چیز تھی جو ہم نے لاسٹ ٹائم کی تھی. ٹھیک ہے, ویکٹر اسپیسز میں نہیں, اس سے پہلے جب ہم لیسٹ اسکوائر کی بات کر رہے تھے تو وہاں پہ ہم نے کی تھی کہ x t x b کیپ از اکول ٹو x t y. ٹھیک ہے نا, تو پہلے کیلکولیٹ کریں x t x which is equal to a 2 by 4 matrix, first row is 1 1 1 1, second row is 2 5 7 8, and this is to be multiplied with a 4 by 2 matrix which is given by 1 2 1 5 1 7 1 8. xt کو x سے ملٹیپلائی کیا, ہمارے پاس جواب آ گیا 2 by 2 matrix which is given by 4 and 22, and second row is 22 1 42. xt y is equal to a 2 by 4 matrix which is 1 1 1 1, second row is 2 5 7 8. This is to be multiplied with a column vector which is 1 2 3 3. اس کو ملٹیپلائی کیا, ہمارے پاس ایک کالم ویکٹر آ گیا جس کے اندر 2 ایلیمنٹس ہیں. فرسٹ ایلیمنٹ از 9, سیکنڈ از 57. اب ہمارے پاس نارمل اکویشنز کیا آ گئی, نارمل اکویشنز آر a 2 by 2 matrix which is 4 and 22, 22 and 142,
beta naught beta 1 and that is equal to 957. تو اب کیا کریں, لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ جو آپ کے پاس میٹرکس ہے وچ از 4 22 22 142, اس کا انورس معلوم کر لیں اور اس کو رائٹ ہینڈ سے ملٹیپلائی کریں تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا. Therefore we get beta naught beta 1 is equal to 2/7 5/14. تو بیٹا ناٹ کی ویلو 2/7 آ گئی, بیٹا 1 کی ویلو آ گئی 5/14. Therefore we can say that y is equal to 2/7 plus 5/14x. ٹھیک ہے, یہ آپ کے پاس فگر آپ کے پاس آئی ہے, اس کو ہم نے ڈرا کیا ہے, یہ آپ کے پاس فگر ہے, اس کو آپ دیکھ لیں. اوکے, یہ جو ایگزامپل ابھی آپ نے دیکھی اور سالو کی, بڑی آسان سی, سمپل سی, اسٹریٹ فارورڈ تھی. وہ جو بچے جنہوں نے پہلے اسٹیٹسٹکس میں یہ چیزیں پڑھی ہوئی ہیں, یا آپ لوگوں نے بھی اگر یہ پڑھی ہوگی تو آپ نے یہ چیز نوٹ کی ہوگی کہ یہاں پہ ہماری پریزنٹیشن اور ہماری نوٹیشن تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. ہم نے وہ جو میٹریسز وغیرہ پڑھی ہوئی ہیں یا جو ہم نے لیسٹ اسکوائرس کے بارے میں نوٹیشن پڑھی تھی وہ ہم نے یہاں پہ استعمال کی ہیں. ٹھیک ہے نا, یعنی ہم نے میٹرکس کے طریقے سے اس کو سالو کرنے کی کوشش کی تھی. لیسٹ اسکوائر جب آپ پڑھ رہے تھے تو وہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ اگر آپ کے پاس ax از اکول ٹو بی ہے نا, ax از اکول ٹو اگر آپ کے پاس b ہے اور اس کو سالو کرنا ہے اور آپ نے معلوم کرنا تھا وہاں پہ ایکس کیپ, تو آپ کے پاس کیا تھا اے ٹرانسپوز اے انٹو ایکس کیپ از اکول ٹو اے ٹرانسپوز بی. اور وہاں سے ہم نے کیا کہا تھا کہ پہلے اے معلوم کریں, پھر اے ٹرانسپوز معلوم کریں, اے ٹرانسپوز کو اے سے ملٹیپلائی کریں, اس کا انورس معلوم کریں اور پھر بی کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو آپ کے پاس ایکس کیپ آ جاتا تھا. اور وہاں پہ ایک چیز اور بھی بتائی تھی جس میں کیو آر فیکٹرائزیشن تھی, اے از اکول ٹو کیو آر. اب یہ جو ہم نے ابھی ایگزامپل کی ہے بڑی اسٹریٹ فارورڈ سی تھی, اسٹریٹ تھی, لیکن نارملی پریکٹیکل لائف میں یا ڈیلی لائف میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں. وہاں پہ چیزیں بڑی کمپلیکیٹڈ سی ہوتی ہیں. تو وہاں پہ ہم ایک چیز اور استعمال کرتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں ویٹس. ویٹس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا کسی کو آپ زیادہ ویٹیج دے دیں. کیسے ہوتا ہے کہ مثال کے طور سے آپ کا ایک بڑا بھائی ہے اور آپ اسے چھوٹے ہیں, تو فادر عام طور سے کہتے ہیں کہ بڑے کو تھوڑے سے پیسے زیادہ دیتے ہیں, یعنی کہ اس کی ایج کا فائدہ دیتے ہیں, یعنی اس کو ویٹ دے دیتے ہیں, اس کو تھوڑا سا وزن دے دیتے ہیں. یہ بات ہوتی ہے نا, جب وہ بات کرتا ہے تو فادر غور سے سنتے ہیں, آپ ذرا بات کرتے ہیں تو اتنا زیادہ ویٹ نہیں دیتے. یہ بات ہوتی ہے نا. اسی طریقے سے یہاں پر بھی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم تھوڑا سا ویٹ اسائن کر دیتے ہیں اور ایک ہمارے پاس ایک میٹرکس آف ویٹس انٹروڈیوس کر دیتے ہیں. اور وہ کیا ڈبلو کے ساتھ, ڈبلو سے ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں, ڈبلو سے ہم ڈینوٹ کرتے ہیں اس کو, اور وہ نارملی کیا ہوتی ہے ہمارے پاس ایک ڈائگنل میٹرکس ہوتی ہے, W1 W2 W3 W4 اینڈ سو آن سو فورتھ. تو اس کیس میں ہمارے پاس کیا ہے کہ وہی چیز جو آپ کے پاس تھی اے ٹرانسپوز اے ایکس کیپ از اکول ٹو اے ٹرانسپوز بی, اب اے کی جگہ آپ کے پاس ڈبلو اے آ جائے گا, تو ڈبلو اے ٹرانسپوز انٹو ڈبلو اے ایکس کیپ از اکول ٹو ڈبلو اے ٹرانسپوز بی. تو اس کو اس طریقے سے سالو کریں گے اور یہ چیز یہاں پہ اپلائی کرتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں. اس کی اگلی ایگزامپل جو ہمارے پاس ہے وہ کچھ اسی طرح کی ہے جس میں ہم نے ویٹ سائن کر دیے ہیں. یعنی کہ ہمارے پاس پہلے تھا نا جس کو آپ کیا کرتے تھے y1 مائنس وائی ٹو ہول اسکوائر پلس سوری y مائنس وائی ون ہول اسکوائر پلس وائی مائنس وائی ٹو ہول اسکوائر اینڈ سو آن سو فورتھ ہم کرتے تھے نا, جس میں سم آف اسکوائر کو منیمم کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو یہاں پر اس کے ساتھ W1 W2 W3 بھی ساتھ آ جائے گا. جو سم اسکوائر تھا اس کے ساتھ ساتھ W1 W2 W3 بھی ساتھ ساتھ آ جائے گا. اب نیکسٹ ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ کیا ہے, ویٹڈ لیسٹ اسکوائر کے بارے میں ہے. یہ وہی جو میں نے ابھی آپ کو ایکسپلین کیا ہے. کیا کرنا ہے, اگر آپ کے پاس ایک وائی کیپ دیا ہوا ہے اور ایک وائی دیا ہوا ہے تو y1 کیپ مائنس y1 اس کے ساتھ W1 کو ایسوسیٹ کر دیں. اسی طریقے سے y2 کیپ مائنس y2 اس کے ساتھ W2 کو ایسوسیٹ کر دیں اور اس کے اسکوائر کریں, سم کریں, اور دیٹ شوڈ بی منیمم. یہ کرائٹیریا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں اس کے اندر ایگزامپل ہمارے پاس دی ہوئی ایگزامپل نمبر 2 میں یہ جو کنڈیشن ہے ویٹڈ لیسٹ اسکوائر کی, یہاں پہ کس طریقے سے اپلائی کر سکتے ہیں. ایگزامپل نمبر 2 میں فائنڈ دا لیسٹ اسکوائر لائن y is equal to beta naught plus beta 1x that best fits the data minus 2 3 minus 1 5 0 5 1 4 2 3. اگر یہیں تک کی ایگزامپل ہوتی تو آپ وہ پرانے طریقے سے جو ہم نے ایگزامپل نمبر 1 میں تھی وہ سبسٹیچیوٹ کرتے, ویلیوز معلوم کرتے اور آپ جواب نکال لیتے. لیکن یہ تو ہمارے پاس ویٹڈ کی بات ہو رہی ہے نا, ویٹڈ لیسٹ اسکوائر کی بات ہو رہی ہے. وی آر ڈسکسنگ ویٹڈ لیسٹ اسکوائر, یہی ہمارے پاس ٹاپک ہے, اسی کی ہم نے یہ ایگزامپل لی ہے. تو یہاں پہ تو کبھی ویٹس کی بات نہیں ہوئی ہے, تو دیکھتے ہیں آگے ہمارے پاس کیا ویٹس دیے ہوئے یا نہیں دیے ہوئے. جی ہاں, یہ ایگزامپل کنٹینیو ہے. اس میں لکھا ہے کہ سپوز دیٹ دی ایررز ان میجرنگ دی وائی ویلوز آف دا لاسٹ 2 ڈیٹا پوائنٹس آر گریٹر دین فار دی ادر پوائنٹس,
weight these data half as much as the rest of the data. تو یہ جناب آپ کے پاس دیا ہوا ہے اس کے اندر کہ جو آپ نے کیا کرنا ہے, weight these data half as much as the rest of the data. ان کو آپ نے کیا کرنا ہے, ہاف کے مطابق کنسیڈر کرنا ہے اور باقی ویسے ہی رہنے دینا ہے. تو یہ آپ کے پاس ویٹ دیے ہوئے ہیں, اس کو دیکھیں, ڈیفائن کریں, ڈیفائن کرنے کے بعد اس کو سالو کریں, اور سالو کرنے کے بعد آپ بیٹا ناٹ بیٹا ون معلوم کریں, اور الٹیمیٹلی اس کو پلاٹ کریں. پلاٹ کرنے کے بعد جو بھی پروجیکشن کرنی ہے, جو بھی پریڈکشن کرنی ہے, وہ آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی اسکرین پہ آئے گی, ذرا غور سے دیکھیے. سب سے پہلے آپ کیا کریں, ایکس بیٹا وائی لکھیں. ایکس از اکول ٹو, دس ول بی اے 5x2 میٹرکس وچ از گیون بائی 1 minus 2, 1 minus 1, 1 0, 1 1, 1 2, and beta is equal to beta naught beta 1. Y is equal to, once again, a column vector of 5 elements, 3 5, 5 4 and 3. اب کیا کرنا ہے, for a weighting matrix choose W with diagonal entries which are given by 2 2 2 1 and 1. یعنی کیسے اس کی انٹریز کیا ہوں گی ڈائگنوز میں, 2 2 2 1 and 1. اس کو ملٹیپلائی کریں فرام دا لیفٹ سائڈ ود ایکس, یو ول گیٹ ڈبلو ایکس, اینڈ دیٹ ول بی اکول ٹو 2 minus 4, 2 minus 2, 2 0, 1 1, 1 2. WY is equal to 6 10 10 4 3. Now what do we have to do? We have to calculate for normal equation, which is WX transpose into WX, that will be equal to 14 minus 9 minus 925. کیا کیا ہے ہم نے, کیلکولیٹ کیا سب سے پہلے WX transpose WX, which will be a 2x2 matrix given by 14 minus 9, second row is minus 925, and similarly you can find WX whole transpose into WY. اس کو ملٹیپلائی کر لیں تو آپ کے پاس کیا جواب آ جائے گا, 59 minus 34, یعنی کہ WX transpose into WY is equal to a column with 2 elements 59 and minus 34. تو اب کیا کرنا ہے, آپ نے سالو کرنا ہے ایک میٹرکس اکویشن کو which is given by a 2x2 matrix which is 14 minus 9 minus 9 and 25 multiplied with a column vector consisting of beta naught and beta 1 is equal to, on the right hand side, a column vector 59 and minus 34. اس کو سالو کر لیں, یہاں سے بیٹا ناٹ بیٹا 1 کی ویلیو آ جائے گی. تو بیٹا ناٹ از اکول ٹو 4.3 اینڈ بیٹا 1 از اکول ٹو 0.20. ٹھیک ہے, دا ڈیزائرڈ لائن, آئی ریپیٹڈ, دی ڈیزائرڈ لائن از y از اکول ٹو 4.3 پلس 0.20x. یہ دیکھیں ذرا سی ماڈیفائڈ ہے, ڈفرنٹ ہے, جبکہ ہمارے پاس سمپل آرڈنری لیسٹ اسکوائر لائن جو تھی وہ کیا بنے گی, y is equal to 4.0 minus 0.10x. یہ آپ نے جو ایگزامپل دیکھی, ابھی ہم نے جو ایگزامپل سالو کی تھی, ہمارے پاس ایگزامپل نمبر 2 تھی جس میں ہمیں ڈیٹا دیا ہوا تھا اور ہم نے بیٹا ناٹ اور بیٹا 1 معلوم کیا. اور کیسے معلوم کیا, اس کے اندر ہم نے کوئی ویٹ اسائن کیے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ ڈائریکٹلی بھی اس کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. آپ کے پاس لائن آئی تو ایک لائن وداؤٹ ویٹس آئی اور دوسری لائن ود ویٹس آئی, تو اس میں دیکھیں کافی سارا فرق ہے. اور یہ جو چیزیں نا ویٹس ہوتے ہیں, یہ کہاں سے اسائن کرتے ہیں, یہ ایکسپیریمنٹ سے کرتے ہیں, یہ پاس ڈیٹا سے کرتے ہیں. اگر ویٹ صحیح طریقے سے آپ اسائن نہیں کریں گے تو آپ کے پاس جواب صحیح نہیں آئے گا. جواب صحیح نہیں آنے سے کیا مراد ہے کہ اگر آپ کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں, کسی فیکٹری میں کام کر رہے ہیں, تو جو آپ کی آؤٹ پٹ کی ٹارگیٹ ہے وہ صحیح طریقے سے میٹ نہیں کرے گی, کیونکہ آپ کو ویٹ اسائن کرنے ہوں گے. ویٹ اسائن کرنے سے کیا مراد ہے کہ مثال کے طور سے کہ کسی وقت پروڈکشن جو ہے نا وہ کم ہوتی ہے. سردیوں کے دن ہمارے ہاں پاکستان کے اندر سردیوں میں چھوٹے ہوتے ہیں, گرمیوں میں بڑے ہوتے ہیں, لیکن گرمیوں میں گرمی زیادہ ہوتی ہے. تو آپ کو ویٹ اسائن کرنا پڑتا ہے کہ چھوٹے دن کا بھی آپ کو لیوریج دینا پڑتا ہے, اسی طریقے سے گرمی کا بھی. گرمی میں آدمی کی ایفیشنسی کم ہو جاتی ہے. اگر ایئر کنڈیشن انوائرمنٹ تو اچھی بات ہے, لیکن اگر ایئر کنڈیشن انوائرمنٹ نہ ہو تو مزدور نے اگر کام کرنا ہے فیکٹری کے اندر تو گرمی تو زیادہ ہوگی, وہ اس کی آؤٹ پٹ کم ہوگی, اس کی ڈیوریشن کم ہو سکتی ہے, تو یہ آپ کی پروڈکشن پہ افیکٹ کر سکتے ہیں. تو جب بھی اس طرح کی آپ کیا کریں, فورکاسٹ کریں, تو ویٹس وغیرہ کو ساتھ لگائیں. اگر ویٹس نہیں لگاتے ہیں تو آپ کے پاس ایک قسم کی بائسڈ آ جائے گی, یا آپ کہنا چاہیے کہ وہ ایک صحیح طرح کی چیز نہیں ہے, بالکل ایک فلیٹ سی اسپاٹ سی چیز نظر آتی ہے.
تو جو اچھے لوگ ہوتے ہیں, جو اچھے مینیجر ہوتے ہیں, وہ ساتھ ساتھ کریکشن کرتے چلے جاتے ہیں. جی میں نے بات کی ابھی اچھے مینیجر کی, اچھے چیف آپریٹنگ آفیسر کی. تو یہ لوگ جو چیزیں نا اس پہ دیکھتے رہتے ہیں ڈیٹا کے اوپر کہ جی پہلے پروگرس کیا تھی, کیا پرفارمنس کیا تھی. یہ جو چیزیں نا کافی استعمال ہوتی ہیں. کہاں پہ استعمال ہوتی ہیں؟ مثال کے طور سے کہ ایک فیکٹری ہے, اس کے اندر پروڈکشن ہو رہی ہے. پروڈکشن والے تو خوب چیزیں بناتے چلے جا رہے ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو سیل والے ہیں وہ سیل نہیں کر پا رہے ہیں. تو کیا ہو رہا ہے؟ اسٹاک پائل اپ ہوتا چلا جا رہا ہے. ایک وقت آئے گا کہ اسٹاک بہت زیادہ ہو جائے گا اور وہاں پر چیزیں جو ہے نا بک نہیں رہی ہوں گی. آپ نے نام سنا ہوگا ایک چیز کا جسے کہتے ہیں سیل. سیل کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اسٹاک کو نکالا جائے. جو اچھی کمپنیز ہوتی ہیں آپ دیکھیں وہ ہمیشہ سیل کرتی رہتی ہیں تاکہ پرانے اسٹاک نکلے, آگے جو پروڈکشن ہے وہ چلتی رہے. پروڈکشن اس لیے چلتی رہے کہ وہاں پر بھی کام ہو رہا ہے, وہاں پہ بھی چیزیں امپروو ہو رہی ہیں. اور جب امپروو چیز آتی ہے تو لوگ جو ہوتے ہیں یا کسٹمر جو ہوتا ہے وہ پرانی چیزوں کو نہیں لیتا ہے. آج کل بہت عام ہے یہ, آپ ہر ایک کے ہاتھ میں دیکھیں گے کہ موبائل فون ہے. یہ جو کمپنی ہے ایک فن لینڈ کی جو بنا رہی ہے, اس کو پاپولر ہے, ویسے تو اور بہت ساری کمپنیز بنا رہی ہیں, لیکن اس کو دیکھیں کہ وہ ساری دنیا کو سپلائی کر رہی ہے اور اتنا زیادہ سپلائی کر رہی ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے وہ کیسے کام کرتی ہیں. وہ اسی کے اوپر کام کرتی ہے کہ فورکاسٹ دیکھتی ہے, اس پہ پروڈیوس کرتی, اسی کے لحاظ سے پروڈیوس کرتی ہے, اسی کے حساب سے اپنا پروڈکشن پلان بناتی ہے. یہ کہاں سے آتے ہیں؟ یہ سب اسی لائن سے آتے ہیں جو کہ آپ کے پاس لیسٹ اسکوائر لائن تھی, لیکن وہ اتنی سمپل نہیں ہوتی ہیں, وہاں پہ کافی ساری کمپلیکیشن آتی ہیں. یہ جو ویٹس ہوتے ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ رول ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بعض وقت آدمیوں کا فیشن چینج ہو جاتا ہے. پہلے ایک زمانے میں بڑے بڑے فون آئے تھے, پھر چھوٹے فون ہو گئے, پھر لوگوں نے کہا چھوٹے فون کی اتنی زیادہ افادیت نہیں ہے, ذرا بڑے فون کریں. تو یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. یہ ساری چیزیں کیا کہتے ہیں؟ جسے ہم کہتے ہیں ٹرینڈ ہے. یہ ٹرینڈ انالیسس, اگر ڈیٹا آپ کے پاس دیا ہوا ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ ٹرینڈ کہاں جا رہا ہے, کتنی چیزیں بکیں گی یا نہیں بکیں گی. اس کو اپنی ڈسکشن کو فارملائز کرتے ہیں ٹرینڈ انالیسس آف ڈیٹا. اگر آپ کے پاس ڈیٹا دیا ہوا ہے تو اس سے آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا ٹرینڈ ہے. مثال کے طور سے آج کل کون سا کلر زیادہ چل رہا ہے, یا پچھلے سال گرمیوں میں کون سا کلر چلا تھا. ایک زمانے میں وائٹ بہت کامن تھا, پھر اس کے بعد نہیں کلر آ گئے. آپ نے دیکھا ہوگا شلوار قمیض آج سے کوئی 10 سال پہلے وائٹ پہنتے تھے گرمیوں میں لوگ باغ. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ انہوں نے کنٹراسٹ شروع کر دیا, قمیض دوسری طرح کی, شلوار دوسری طرح کی. یہ کی تھی نا. اسی طرح سے ٹرینڈ آتے رہتے ہیں فیشن کے اندر, اسی طرح سے ٹرینڈ آتے ہیں کھانے کے اندر, اسی طرح سے ٹرینڈ آتے ہیں اور دوسری چیزوں کے اندر. جب سردیاں آتی ہیں تو ہیٹر بکنے شروع ہو جاتے ہیں. سردیاں آتی ہیں تو مونگ پھلی کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے. جی مونگ پھلی کھاتے ہیں نا, اسی طرح سے چلغوزے کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے. لیکن گرمی آتی ہے تو دوسری طرح کے پھل, بہترین طرح کے آم آتے ہیں, اور اسی طرح کے دوسری چیزیں بھی آنی شروع ہو جاتی ہیں. پنکھے چاہیے ہوتے ہیں, اے سی چاہیے ہوتے ہیں. سب سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ پاور چاہیے ہوتی ہے. تو یہ پاور جو ہماری بڑی کمپنیز ہیں, پاور کمپنیز, وہ اینالائز کرتی ہیں کہ جی پچھلے سال کتنی پاور کی ضرورت تھی, کتنی کنزمپشن تھی, اس سال کتنی ہوتی ہے. اگر وہ ایفیشینٹلی کام کریں اور ان کو ٹرینڈ کو دیکھتے رہیں تو کسی وقت شارٹیج نہ ہو یا آپ کے یہاں لوڈ شیڈنگ کی ضرورت پیش نہ آئے. کیونکہ اگر ٹرینڈ کو اینالائز کر لیں, پتہ چل جائے کہ آج سے 5 سال کے بعد کتنی ریکوائرمنٹ ہوگی, تو اس طرح سے پلان کر لیں. کبھی کبھی غلطی بھی ہو جاتی ہے, آدمی ہے, بندہ بشر ہے, غلطی ضرور ہوگی. جب تک کہ انسان ہے تو غلطی کرتا رہے گا, لیکن مسٹیکس تو کر لیں. کسی وقت ہے نا بہت زیادہ بلنڈر نہ کریں. وہ بلنڈر کو ہمیشہ اوائڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. جتنی ہم اسٹڈی کر رہے ہیں, جتنی بھی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں, جتنی بھی اپلیکیشن دیکھ رہے ہیں, وہ اسی لیے کہ کسی وقت کیٹاسٹرافی نہ ہو. ٹرائل اینڈ ایرر تو کر سکتے ہیں آپ, ہے کبھی کبھی ٹرائی کیا, غلطی ہو گئی, ادھر سے جا رہے ہیں, روڈ بند ہے, واپس آ گئے, لیکن ٹرائل اینڈ کیٹاسٹرافی نہ ہو. کیٹاسٹرافی کیا ہے کہ آپ موٹر وے پہ چڑھ گئے, آپ کے پاس گاڑی خراب سی ہے, ٹائر اس کے بہت خراب ہے, اسپیڈ پکڑی, بسٹ ہوئے, پتہ نہیں اس کے بعد کیا ہوگا. تو اس طرح کے ٹرائل اینڈ ایرر ضرور کر لیں, لیکن ٹرائل اینڈ کیٹاسٹرافی سے پرہیز کریں. اور یہ جو ٹرینڈ انالیسس وغیرہ ہے, یہ سارا بیسیکلی ساری سائنس, سارا میتھمیٹکس, سارے اسٹیٹسٹکس اسی لیے کہ کسی وقت آپ کو کوئی بہت بڑی پرابلم نہ ہو. تو یہ جناب بات چیتیں تھیں ٹرینڈ انالیسس کے بارے میں. اب آپ کے پاس اگر ڈیٹا دیا ہوا ہے تو آپ کیسے ٹرینڈ معلوم کریں گے؟ ابھی جو ہم نے آپ کو بات چیت کی, جو ابھی ہم نے آپ کو چیزیں بتائیں, وہ ایک اسٹریٹ لائن تھی, y is equal to بیٹا ناٹ پلس بیٹا 1x. یہ ایک اسٹریٹ لائن آپ نے فٹ کی, لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ کسی وقت آپ کے پاس اگر ڈیٹا اس طرح کا ہے کہ آپ اسٹریٹ لائن فٹ نہیں کر سکتے ہیں, تو اس وقت کوئی ضروری نہیں دوسرا کرو فٹ کریں, کوئی کوڈریٹک کرو فٹ کریں. تو کرو فٹنگ بھی ایک بذات خود بڑا اہم سبجیکٹ ہے, اور وہ اسٹیٹسٹکس کے اندر استعمال ہوتا ہے.
ہمارے میتھمیٹکس کے اندر بھی ہے، تو وہ بھی استعمال کرنا چاہیے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ y is equal to بیٹا ناٹ پلس بیٹا 1x یہ ٹول ہے تو ہر جگہ استعمال کرنا شروع کر دیں. ایک چابی آپ کے پاس آ گئی تو ایک چابی صرف ایک ہی تالا کھول سکتی ہے، دوسرے تالے نہیں کھول سکتی. دوسرے تالوں کے لیے دوسری چابی کی ضرورت پیش آتی ہے. تو جناب اب ہم کرتے ہیں آگے اس کی ایک آدھ ایگزامپل لیتے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ فردر ٹاپکس کیا رہ گئے ہمارے پاس. جی ہمارے پاس یہ ایگزامپل نمبر 3 ہے. کیا کہتی ہے؟ دا سمپلسٹ اینڈ موسٹ کامن یوز آف ٹرینڈ انالیسس آکر وین دا پوائنٹس T0, T1, Tn کین بی ایڈجسٹڈ سو دیٹ دے آر ایونلی اسپیسڈ اینڈ سم ٹو 0. ٹھیک ہے نا، یعنی اس کو آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہے، کوئی ایڈجسٹمنٹ چاہیے. اور کیا چیز ہے اس کے بعد؟ یو ہیو ٹو فٹ اے کوڈریٹک ٹرینڈ فنکشن ٹو دا ڈیٹا -2, 3, -1, 5, 0, 5, 1, 4 اینڈ 2, 3. جناب یہاں پہ کیا چیز ہے؟ آپ کو کوڈریٹک کرو فٹ کرنا ہے، کوڈریٹک ٹرینڈ فنکشن آپ نے فٹ کرنا ہے. یہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ ابھی آپ نے بتایا تو ہے نہیں اور آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں، ہم سے سالو کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، تو ہم کیسے سالو کریں گے؟ تو جناب یہ چیز بتانے کی کوشش کی جائے گی اس ایگزامپل کے اندر. دیکھیں آپ کی اسکرین پر اب آئے گی. اگر آپ لاسٹ لیکچر پہ غور سے دیکھیں، اگر آپ کے پاس موجود ہے، نہیں تو ریکال کرنے کی کوشش کریں کہ وہاں پہ ہم نے ایک ایگزامپل کی تھی. اس ایگزامپل کے اندر کیا کیا تھا؟ ٹی کوآرڈینیٹس ہم نے معلوم کیے تھے اور دے ور اسکیلڈ ٹو یوز دی آرتھوگونل پالینومیلس. وہ پالینومیل اس طرح کے تھے جس میں P0, P1, P2 ہے. تو اب ہم اس کو فردر پروسیڈ کرتے ہیں اور وہاں سے ویکٹر ویلیوز معلوم کرتے ہیں. کس کی؟ P0 کی، P1 کی، P2 کی اینڈ سو آن سو فورتھ. سب سے پہلے ہمارے پاس P0 اگر ہے تو ویکٹر ویلیوز آ جائیں گی 1 1 1 1 1. فار P1 the vector values are -2 -1 0 1 2. For P2 the vector values are 2 -1 -2 -1 2, and we are given with the data G is equal to 3 5 5 4 3. یعنی کہ یہ جو ڈیٹا دیا ہوا ہے اس کے اندر آپ کے پاس y کوآرڈینیٹس کو G کے حساب سے ہم نے ریپرزینٹ کیا. وہ کیا ہو گیا؟ 3 5 5 4 3. ہمارے پاس جو ٹرینڈ فنکشن کا ڈیٹا تھا وہ تھا -2 3 -1 5 0 5 1 4 اینڈ 2 3. اب آپ نے کیا معلوم کرنا ہے؟ پی کیپ معلوم کرنا ہے. پی کیپ کیا ہوگا؟ پی کیپ ول بی اکول ٹو G, P0 the same brackets G, P0 divided by P0, P0 into P0 plus G, P1 divided by P1, P1 into P1 plus G, P2 divided by P2, P2 into P2. تو آپ کے پاس تین ٹرمز ہیں، ایک P0 کے ساتھ ہے، ایک P1 کے ساتھ ہے، ایک P2 کے ساتھ ہے. آپ کیلکولیٹ کر لیں، G کو P0 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں، ڈاٹ پروڈکٹ، دیٹ ول گیو یو 20. سملرلی G, P1 اس کو کیلکولیٹ کریں، یہ آپ کے پاس آ جائے گا. اس کی ویلیو معلوم کر لیں، G, P2 کی ویلیو معلوم کریں، پھر P0, P0 کی معلوم کریں، P1, P1 کی ساری ویلیوز معلوم کریں، کیلکولیٹ کریں اور اس میں سبسٹیچیوٹ کر دیں تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا؟ P cap is equal to 20/5 P0 -1/10 P1 -7/14 P2 and therefore P cap T is equal to 4 minus 0.1 T minus 0.5 into T square minus 2. کیا میں نے؟ P0 کی ویلیو 1 پٹ کر دی ہے، P1 کی ویلیو T تھی اور P2 کی ویلیو جو ہے ہمارے پاس T square minus 2 تھی، وہ ہم نے سبسٹیچیوٹ کر دی تو ہمارے پاس آ گیا P cap T is equal to 4 minus 0.1 T minus 0.5 into T square minus 2. Since the coefficient of P2 is not very small, it would be reasonable to conclude that the trend is at least quadratic. کیا چیز ہے ہمارے پاس؟ اس کو ذرا غور سے دیکھ لیں. پھر آپ کے پاس کیا آ گیا ہے؟ P cap is equal to 4 minus 0.1 T minus 0.5 T square minus 2. ٹھیک ہے، تو اس کو اگر آپ سمپلیفائی کر لیں تو سمپلیفائی کرنے کے بعد آپ کے پاس کیا جائے گا؟ یہ آ جائے گا 5 minus 0.1 T minus 0.5 T square. تو ہمارے پاس جو ٹرینڈ ہے یہ کوادریٹک ہے، جس میں ہمارے پاس جو کوفیشنٹ ہے وہ 0.5 ہے. ٹی اسکوائر کا کوفیشنٹ جو ہے 0.5 ہے. اس کے بعد اس کو ہم نے کیا کیا؟ یہ ایک فگر ڈرا کی، انہی پوائنٹس کو پہلے پلاٹ کیا اور ایک ہم نے فگر ڈرا کی جو آپ کی اسکرین پر ہے. اس کو ذرا دیکھ لیں، یہ آپ کے پاس جواب آ گیا. یہ جو بھی ہم نے اگزامپل کی ہے جس کے اندر ہم نے کوادریٹک کرو فٹ کیا تھا،
تو ہم نے جو ٹرینڈ تھا یعنی پہلے ڈیٹا دیا ہوا تھا، اس ڈیٹا سے ہم نے دیکھا کہ آگے ٹرینڈ کس طرح سے جائے گا. اس کو آپ پلاٹ کیا، اس کو آپ نے پلاٹ کیا ہے، اس کو آپ نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد ایک کوالٹک سارٹ آف کرو فٹ کر دیا. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ اسٹریٹ لائن ہو، ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ کوالٹک ہو، کسی اور فارم کا بھی کرو ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ججمنٹ کتنی ہے، آپ کا ایکسپیرینس کتنا ہے، آپ کا نالج کتنا ہے، اسی کے حساب سے آپ کرو فٹ کرتے ہیں. لیکن ایک وارننگ یہاں پہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں اور آپ کو محتاط رہنے کی ایڈوائز کرتا ہوں، وہ یہ کہ لوگ اپنی مرضی کا کرو فٹ کر دیتے ہیں بعض وقت. یعنی کہ اب جو آپ کے پاس پروڈکشن ہے، کراپ میں ہے یا فیکٹری کے اندر ہے، وہ تو اتنی ہی ہونی ہے جتنی کہ آپ کے پاس پیرامیٹرز دیے ہوئے ہیں. لیکن کسی وقت فالس انفارمیشن دینے کے لیے تو اس کو تھوڑا سا اسکیوٹ کر دیا جاتا ہے، انفارمیشن تھوڑی سی بائس کر دی جاتی ہے. تو یہ چیزیں اسٹیٹسٹکس میں استعمال ہوتی ہیں، لیکن مینیجرز اس کو ڈیفینڈ اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر میرے پاس تھوڑی سی زیادہ پروجیکشن ہے تو میں اتنی ہی پروڈکشن اپنی زیادہ بڑھانے کی کوشش کروں گا، میں ٹارگیٹ کو میٹ کرنے کی کوشش کروں گا. گو کہ سیلز وغیرہ والے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اتنی ہم بیچیں گے نہیں، لیکن وہ اس طرح کا کرو یا ٹرینڈ کو فکس کر لیتے ہیں اور کسی وقت وہ سکسیزفل ہو جاتے ہیں. بہت ساری سکسیز اسٹوری اگر آپ دیکھیں اس کے اندر یہ چیزیں نظر آئیں گی، جس مثال کے طور سے کہ یہ سافٹ ویئر کے اندر پچھلے دنوں کافی اس قسم کی چیزیں نظر آئی ہیں. ایسی کمپنیز، بڑی بڑی کمپنیز، میں کسی کا نام نہیں لیتا ہوں، تو انہوں نے اس طرح کے ٹرینڈز کو دیکھا اور اس طرح کی پروجیکشنز وغیرہ کو پریڈکٹ کیا، جس کے اندر بڑی اسکیوڈ پروجیکشن تھی. کسی جگہ سکسیس ہوئی اور کسی جگہ نقصان بھی ہوا. .com کا جو کریش آیا تھا وہ بھی اس کی ایک ایگزامپل تھی. یہ تو جناب ہمارے پاس ڈسکشن تھی جس میں ہم نے ڈیٹا کو انالائز کیا، ہم نے ٹرینڈ دیکھا، ہم نے کرو فٹ کیا، کوالٹی کرو کی بات کی، ہم نے لینئر کرو کی بات کی، ہم نے ریگریشن کی بات کی، اور اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو فردر ہم اسٹڈی کر سکتے ہیں، کوریلیشن وغیرہ. یہ اپلیکیشن تھی کس کی؟ انر پروڈکٹ اسپیس کی. اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں جس میں ہمیں بات چیت ہوگی فورئر سیریز کے بارے میں. یہ فورئر سیریز ہمارے پاس کیا ہے اور اس کو ہم یہ جو انر پروڈکٹ اسپیس ہے وہ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں انٹو دی اسٹڈی آف فورئر سیریز. یہ ہمارا ٹاپک ہے. اس کو ہم ایک ایگزامپل سے اسٹارٹ کرتے ہیں. اس ایگزامپل کو ہم لیتے ہیں اور وہیں سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے پاس یہ جو فنکشن ہے، سائن فنکشنز ہیں، سائن پائی ٹی ہے، سائن این ایکس ہے، کاس این ایکس ہے وغیرہ وغیرہ، کوئی آپ کے پاس سیٹ ہے تو وہ آرتھوگونل سیٹ ہے، آرتھوگونل فنکشن ہے یا نہیں ہے. تو دیٹس واٹ وی ول بی ڈوئنگ، وی ول بی ڈسکسنگ دس ان ایگزامپل نمبر 4. ایگزامپل نمبر 4 کو پڑھتے ہیں. یہ فورئر سیریز کی ایگزامپل ہے، اس کی مدد سے ایکسپلین کرتے ہیں ہم. لیٹس سی is a set of continuous functions. In the interval 0 to 2 pi, they have the inner product fg, which is defined from 0 to 2 pi ft gt dt, and let m and n be unequal positive integers. Show that cos mt and cos nt are orthogonal. ٹھیک ہے نا، orthogonality پڑھ رہے ہیں تو ہم نے یہ پروو کرنا ہے کہ cos mt and cos nt they are orthogonal, where m and r are different. m اور n ایک ہی نہیں ہے، m مختلف ہے n سے، تو ہم نے کہنا ہے cos mt and cos nt are orthogonal. یہ دو فنکشن دیے ہوئے ہیں، یہ دونوں orthogonal ہیں. ہم نے انر پروڈکٹ اسپیس ڈیفائن کی ہوئی ہے اور یہاں پہ f, g بھی ڈیفائن کیا ہوا ہے. وہ ہمارے پاس دیا ہوا ہے 0 to 2 pi ft gt dt. تو اس کا سولوشن ہے، سولوشن دیکھ لیں. یہ اسکرین پہ آیا، ذرا ڈیٹیل سے اسکرین پہ آتا ہے. یہ دیکھیں آپ کی اسکرین پہ آئے گا، اس کو ذرا غور سے دیکھیں. جی لیٹ اسٹارٹ. سب سے پہلے چیک کرتے ہیں cos mt cos nt، یعنی cos mt cos nt دیٹ از اکول ٹو 0 to 2 pi cos mt into cos nt. اب ایک ٹریگنومیٹرک آئیڈینٹی جو ہے نا وہ لگا دیں. ہمیں پتا ہے 2 cos a cos b جو ہوتا ہے وہ کس کے برابر ہوتا ہے؟ 2 cos a. cos b ہوتا ہے cos of a plus b plus cos of a minus b. ٹھیک ہے. Now this thing will be equal to half 0 to 2 pi cos mt plus nt plus cos of mt minus nt dt. انٹیگریٹ کر لیں. انٹیگریٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس کیا آئے گا؟ از اکول ٹو ہاف انٹو سائن ایم ٹی پلس این ٹی ڈیوائڈ بائی ایم پلس این پلس سائن ایم ٹی مائنس این ٹی ڈیوائڈ بائی ایم مائنس این. لمٹ 0 to 2 pi. یہ ویلوز پٹ کریں گے تو آپ کے پاس جواب 0 آ جائے گا. تو ہمارے پاس کیا آ گیا؟ cos ایم ٹی کاما cos این ٹی از اکول ٹو 0, which shows that
cos mt and cos nt are orthogonal. یہ جو میں نے ابھی آپ کو چیزیں بتائی ہیں, یہ جو ایگزامپل کی ہے, یہ میں نے اسیوم کیا ہے کہ آپ نے فورئر سیریز تھوڑی سی پڑھی ہوئی ہے. اگر نہیں ہے تو دیکھ لیں, اس میں کوئی چیز نہیں ہے جس کے اندر اے ناٹ, اے کے اور بی کے معلوم کرنا ہوتا ہے, اور فورئر سیریز از ویری ویل ڈیفائنڈ, جس میں ایف ایکس کو ایکسپریس کیا جاتا ہے ان ٹرمز آف کاس این ٹی اینڈ سائن این ٹی. ٹھیک ہے, یہ چیزیں بڑی اسٹریٹ فارورڈ سی ہیں. صرف یہاں پہ کیا کیلکولیٹ کرنا ہوگا, اے ناٹ کیلکولیٹ کرنا ہوگا آپ کو, اے کے کیلکولیٹ کرنا ہوگا اور بی کے کیلکولیٹ کرنا ہوگا. یہ اس ایگزامپل کی مدد سے اس کو میں ایکسپلین کرتا ہوں جو چیزیں میں نے ابھی کہی ہیں کہ فائنڈ دی nth آرڈر فورئر اپروکسیمیشن ٹو دا فنکشن ایف ٹی از اکول ٹو ٹی آن دا انٹرول 0 to 2 پائی. یعنی کہ اب یہ جو ہمارے پاس ہے فورئر اپروکسیمیشن ہے, یہ ہم نے کیلکولیٹ کرنی ہے کس کے اندر, فرام ود ان دا انٹرول 0 to 2 پائی. یعنی یہ وہ فورئر ایکسپینشن میں وہی فورئر سیریز آ جائے گی جس کی میں بات چیت کر رہا ہوں, اور جس میں میں اے کے اور بی کے معلوم کرنے کی کوشش کروں گا, لیکن اس کے اندر انٹرول جو ہے 0 to 2 پائی ہے, اور جو ہمارے پاس فنکشن ہے وہ ٹی ہے. یعنی اس فنکشن کو, اس کے فنکشن کی فورئر ایکسپینشن معلوم کرنی ہے. یہ بھی ایک فورئر اپروکسیمیشن کہتے ہیں, کیونکہ جب بھی سیریز کے اندر ہم لے کے جاتے ہیں انفائنائٹ سیریز کے اندر, تو وہ ایک اپروکسیمیشن ہی ہوتی ہے, بہت ایگزیکٹ کی طرف نہیں جاتے ہیں, کیونکہ ہمیں پتہ نہیں کہ کتنے ڈیسیمل تک آپ کو کرنی ہے کیلکولیشن وغیرہ. تو یہ دیکھتے ہیں اس ایگزامپل کو, وی ہیو ٹو فائنڈ دی nth آرڈر فورئر اپروکسیمیشن ٹو دا فنکشن ایف ٹی وچ از اکول ٹو ٹی آن دا انٹرول 0 to 2 پائی. تو یہ دیکھتے ہیں آپ کی اسکرین پہ آئے گی, کوئکلی اسٹریٹ فارورڈ سی ہے, سمپل سے انٹیگریشن ہے, اور کوئی مسئلے مسائل کی بات نہیں ہے. فرسٹ آف آل وی ہیو ٹو کیلکولیٹ اے ناٹ بائی 2 وچ از اکول ٹو 1/2 انٹو 1 پائی 0 to 2 پائی ٹی ڈی ٹی. اس کو انٹیگریٹ کریں, ہمارے پاس کیا آ جائے گا, ٹی کو t²/2 دیٹ ول بی اکول ٹو 1/2 پائی 1/2 t² ود ان دا لمٹ 0 to 2 پائی. ویلو پٹ کریں ٹی کی, پہلے 2 پائی پھر 0 پٹ کریں, دونوں کو کیلکولیٹ کریں, ہمارے پاس جواب آ جائے گا پائی. تو وی ہیو فاؤنڈ دا اے ناٹ بائی 2 از اکول ٹو پائی. ٹھیک ہے, اس کے بعد آگے چلیں, اے کے معلوم کرتے ہیں. اے کے از اکول ٹو 1 پائی 0 to 2 پائی ٹی کاس کے ٹی ڈی ٹی, کیونکہ اے کے کی ویلو ہوتی ہے کیا, 1 پائی 0 to 2 پائی ایف ایکس cos kx dx. Here ak is equal to 1 pi 0 to 2 pi t cos kt dt, that is equal to 1 pi, اس کو انٹیگریٹ کر لیں, انٹیگریٹنگ بائی پارٹس, 1 pi cos kt ڈیوائڈ بائی k اسکوائر پلس t sin kt ڈیوائڈ بائی k ود ان دا لمٹ 0 to 2 pi. t کی ویلو پہلے 2 pi سبسٹیچیوٹ کر دیں, پھر t کی ویلو 0 سبسٹیچیوٹ کر دیں, آپ کے پاس جواب آ جائے گا اے کے از اکول ٹو پائی. ٹھیک ہے جی, اے کے از اکول ٹو پائی آپ کے پاس آ جائے گا. سملرلی بی کے از اکول ٹو 1 پائی 0 to 2 پائی ٹی سائن کے ٹی ڈی ٹی از اکول ٹو 1 پائی انٹو 1 کے اسکوائر سائن کے ٹی مائنس ٹی بائی کے کاس کے ٹی 0 to 2 پائی از اکول ٹو مائنس 2 بائی کے. اے کے آپ کے پاس کیا آ گیا, پائی آ گیا, بی کے آپ کے پاس مائنس 2 بائی کے آ گیا. تو ہمارے پاس کیا آ گیا, دس دی nth آرڈر فورئر اپروکسیمیشن آف ایف ٹی وچ از اکول ٹو ٹی از پائی مائنس 2 سائن ٹی مائنس سائن 2t minus 2/3 sin 3t and so on so forth minus 2/n sin nt. The norm of the difference between f and the Fourier approximation is called the mean square error in the approximation. Okay, یہ آپ کے پاس چیز آ گئی جی. ہمارے پاس جو ایگزامپل تھی اس کے اندر ہم نے کیا کیا, ایف ٹی از اکول ٹو ٹی کے لیے فورئر سیریز معلوم کی, یعنی کوفیشنٹ معلوم کی. ہم نے کوفیشنٹ کون سے معلوم کیے, اے ناٹ معلوم کیا, اس کے بعد اے کے معلوم کیا اور بی کے معلوم کیا. یہ کیوں معلوم کیا, کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہمارے پاس جو فورئر سیریز ہے وہ کس طرح کی ہوتی ہے. ایف ٹی از اکول ٹو اے ناٹ بائی 2 پلس سگما این از اکول ٹو 1 to infinity یا ایم از اکول ٹو 1 to infinity اے ایم کاس ایم ٹی پلس بی ایم سائن ایم ٹی. ایف ٹی ہمارے پاس کیا ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی فنکشن دیا ہوا ہے دیٹ کین بی ایکسپریس ان ٹرمز آف اے فورئر سیریز, اور فورئر سیریز ہمارے پاس کیا ہے, اے ناٹ بائی 2 پلس سگما ایم از اکول ٹو 1 to infinity ود ان بریکٹ اے ایم کاس ایم ٹی پلس بی ایم سائن ایم ٹی. اور اس پرٹیکولر فنکشن کے لیے آپ نے کیا معلوم کرنا ہوتا ہے, اے ایم اور بی ایم معلوم کرنا ہوتا ہے. اے ایم کے فارمولا میں نے ابھی بتایا تھا کہ 1 پائی مائنس پائی ٹو پائی ایف ٹی کاس ایم ٹی اینڈ سو آن سو فورتھ. ٹھیک ہے نا, وہ فارمولا یہاں پہ لگاتے ہیں جس میں ہم اے ایم کی ویلو معلوم کرتے ہیں اور بی ایم کی ویلو معلوم کرتے ہیں.
دس ایکسپریشن یہ آپ کے پاس جو دیا ہوا ہے فار ایف ٹی از کالڈ دا فورئر سیریز فار ایف آن دا انٹرول فرام 0 to 2 پائی. تو یعنی کہ 0 to 2 پائی کے درمیان ہے. یہ انٹرول جو ہے نا وہ چینج بھی ہو سکتا ہے, -π to 2 پائی بھی ہو سکتا ہے, یا جنرل انٹرول بھی ہو سکتا ہے جس میں -a2 + a بھی کر سکتے ہیں. وہ بھی طریقہ کار موجود ہے کہ کسی وقت اگر فورئر سیریز یا فورئر انالیسس پڑھنا پڑے گا تو اس میں یہ ساری چیزیں آپ کو کور ہو جائیں گی. اور یہ ٹرم اے ایم cos ایم ٹی فار ایگزامپل از دا پروجیکشن آف ایف آن ٹو دا ون ڈائمینشنل سب اسپیس اسپینڈ بائی cos ایم ٹی. یہ چیز ہماری یہاں پہ کام کی ہے. یہ ذرا سے دیکھ لیں کہ یہ آپ کے پاس جو اے ایم آیا نا, دی ٹرم اے ایم cos ایم ٹی فار ایگزامپل از دا پروجیکشن آف ایف آن ٹو دی ون ڈائمینشنل سب اسپیس اسپینڈ بائی cos ایم ٹی. ٹھیک ہے, تو یہ چیز ذرا سی نوٹ کرنے والی ہیں یہاں پہ. بیسیکلی باقی وہی فورئر سیریز ہے. آگے ایک اور ایگزامپل کر لیتے ہیں ایک آج جلدی سے کوئکلی, تاکہ کام یہ مکمل ہو جائے. ایگزامپل نمبر 6 ہے آپ کے پاس, لیٹ Q1t از اکول ٹو 1. اب آپ کے پاس یہ دیا ہوا ہے نا پالینومیل Q1t از اکول ٹو 1, Q2t از اکول ٹو t سیکنڈ پالینومیل, اینڈ Q3t از اکول ٹو 3t² - 4. Verify that Q1, Q2, Q3 is an orthogonal set in C - 2, 2 with the inner product f, g is equal to integral from a to b ft gt dt. تو آپ نے کیا کرنا ہے, یہ پروف کرنا ہے کہ یہ آرتھوگنل ہے. Q1, Q2, Q3 is an orthogonal set in C - 2, 2. یعنی انٹرول آپ کے پاس دیا ہوا ہے فرام -2 to +2 تک. تو اس کو آپ نے دیکھیں, اس کو سالو کریں اور وہی کنڈیشن آف آرتھوگنلٹی یہاں لگائیں. آپ کے پاس Q1 فنکشن دیا ہوا ہے, Q2 دیا ہوا ہے, Q3 دیا ہوا ہے, تو وہ آپ Q1 انٹو Q2 کر کے دیکھ لیں, Q2 انٹو Q3 کر کے دیکھ لیں, اینڈ Q3 انٹو Q1 کر کے دیکھیں, تو آپ کے پاس جواب وہی آنا چاہیے. یہ چیزیں ہم نے یہاں پہ سولوشن پہ لکھی ہوئی ہے کہ Q1, Q2 نکالا, وہ اکارڈنگ ٹو دا ڈیفینیشن از اکول ٹو Q1. یہ کیا کر رہے ہیں ہم کیلکولیشن, Q1, Q2 دیٹ از اکول ٹو انٹیگرل -2 to +2 1 ڈاٹ ٹی ڈی ٹی. اس کو انٹیگریٹ کیا t²/2 آ جائے گا, فرام -2 to +2 کیا 0 آ گیا. اسی طرح سے Q1, Q3 کیا, دیٹ ول بی اکول ٹو انٹیگرل فرام -2 to +2 1 into 3t² - 4 dt, اینڈ دیٹ از اکول ٹو t³ - 4t. اور اس کو جب اس کی ویلو معلوم کی فرام -2 to +2 تو یہ بھی جواب 0 آ گیا. سملرلی آپ کے پاس Q2, Q3 کوئی بریکٹ والی بات ہے, اینڈ دیٹ از اکول ٹو انٹیگرل فرام -2 to +2 t into 3t² - 4 into dt. یہ ہمارے پاس انٹیگرل اس کا آ جائے گا 3/4 t⁴ -2t², اور لمٹس ہمارے پاس -2 to +2, تو ہمارے پاس جواب 0 آ گیا. یعنی کہ یہ ہم نے Q1, Q2 0 کے برابر پروو کر دیا, Q2, Q3 0 کے برابر پروو کر دیا, اینڈ سملرلی Q3, Q2 بھی 0 کے برابر پروو کر دیا. تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ Q1, Q2, Q3 جو ہیں آرتھوگنل ہیں. اس کے بعد فائنلی یہ دیکھتے ہیں ہم, فائنڈ دی فرسٹ آرڈر اینڈ تھرڈ آرڈر فورئر اپروکسیمیشن ٹو ft is equal to 3 - 2 sin t plus 5 sin 2t - 6 cos 2t. ٹھیک ہے, اب آپ کے پاس فنکشن یہ دیا ہوا ہے 3 - 2 sin t plus 5 sin 2t - 6 cos 2t. یہاں پہ کیا کرنا ہے, فورئر سیریز ایکسپینشن معلوم کرنی ہے, جہاں پہ آپ کے پاس a0 معلوم کرنا ہے, a کے معلوم کرنا ہے, اور b کے معلوم کرنا ہے. فارمولا اس کا دیا ہوا ہے آپ کو, آپ کیلکولیٹ کر لیں گے, آپ کے پاس جواب آ جائے گا. میں چھوڑتا ہوں آپ کے لیے, اس کو کر لیجیے گا. اگر کوئی پرابلم ہوتا ہے ہم سے کنسلٹ ضرور کر لیجیے گا. یہ لاسٹ لیکچر اس لیے کیا کہ میں چاہ رہا تھا کہ یہ ساری چیزیں کمپلیٹ ہو جائیں, جو 2-1 ٹاپک تھے رہ گئے تھے وہ بھی اس میں مکمل ہو جائیں. اس لیے یہ لاسٹ لیکچر کرانے کی ضرورت تھی. میں ایک بار سوری کرتا ہوں کہ میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ اس لیکچر کے اندر ہم ریویژن کریں گے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ریویژن کریں گے, کیونکہ یہ ٹاپک زیادہ ضروری تھا. ریویژن تو آپ اگر آپ کے پاس یہ ریکارڈڈ ورژن موجود ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں, لیکن میں نے کہا کہ یہ آپ کو انر پروڈکٹ اسپیس اور اس کی اپلیکیشن ضرور بتا دوں. یہ بہت امپورٹنٹ اور اہم ٹاپک تھا. اگر میں اسے چھوڑتا تو شاید بعد میں مجھے افسوس رہتا, لیکن آئی ایم ویری ہیپی, اور سو یو شوڈ بی آلسو, کہ یہ 2 نئے ٹاپکس ہم نے آپ کو بتا دیے ہیں, اس کے بارے میں کانسیپٹ بتا دیے ہیں. اس کی ایگزامپل ایکسرسائزز تو چلتی رہیں گی. یہ میتھمیٹکس از نیور اینڈنگ پروسیس, یہ چلتا رہتا ہے, جاتا رہتا ہے, چلتا رہتا ہے, مکمل نہیں ہوتا ہے. یہ جناب 44th لیکچر بھی کمپلیٹ ہو گیا. اس کے بعد جو 45th لیکچر ہوگا اس کے اندر صرف ریویژن ہوگا, جس کا میٹریسز کا اور ویکٹر اسپیسز کا کوئکلی ہم کرنے کی کوشش کریں گے, اور اوور آل ایک پرسپشن بتائیں گے کہ لینئر الجبرا میں ہم نے کیا چیز کور کی ہے, اور یہ کس جگہ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں, کیوں ضروری تھا اس کا پڑھنا, اور آگے
اگر کسی نے پڑھنا ہو, آگے اس پہ کام کرنا ہو تو کیا کیا چیزیں کرنی چاہیے. اب ہمارے پاس کافی سارا مواد موجود ہے, کافی ساری ایگزامپلس موجود ہیں, کافی ساری ایکسرسائز موجود ہیں. آپ نے امتحان کی بھی تیاری کرنی ہوگی. امتحان کی تیاری سے زیادہ جو چیز میں ایمفسائز کرتا ہوں کہ اس سبجیکٹ کا کانسیپٹ اور اس سبجیکٹ کی انڈرسٹینڈنگ زیادہ ضروری ہے. امتحان تو آدمی رٹا لگا کے محنت کر کے پاس کر ہی لیتا ہے, لیکن سب سے زیادہ جو چیز ہوتی ہے وہ یہ کتنا آپ ریٹین کر سکتے ہیں, اور ریٹین کے بعد یا ریٹینشن کے بعد کتنا زیادہ اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں, وہ زیادہ ضروری چیز ہے. تو جناب یہ اسی وقت ریٹینشن ہو سکتی ہے جس وقت آپ اس سبجیکٹ پہ آپ مہارت حاصل کریں گے. مہارت کیسے حاصل کریں گے؟ 3 طرح سے. پہلے جو بھی کانسیپٹ ہیں اس کو کلیئر کریں, اس کو ایگزامپل سے ویریفائی کریں, ٹیسٹ کریں, اور ایکسرسائزز ضرور کریں. اگر ایکسرسائز نہیں کریں گے تو آپ اپلائی کرنا نہیں سیکھ سکیں گے. وہ ایکسرسائزز ان نون کوشچن دیکھیں, رٹا لگانے کی کوشش بالکل نہ کریں. ان نون کوشچن پہ اپلائی کریں. انشاءاللہ یہ سبجیکٹ بڑا اچھا, بڑا مزیدار, بڑا پلیزنٹ سا ہے, بہت ڈیولپ ہوا ہے, خود بھی ڈیولپ ہوا ہے, اور اس نے دوسرے سبجیکٹس کو جس میں کمپیوٹر سائنس ہے یا دوسرے فزکس ہیں اس کو بھی ڈیولپ کرایا ہے. تو جناب اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا, اپنی صحت کا خیال رکھیے گا, بہت فزیکل اینڈ مینٹل, اور اسی طریقے سے میتھمیٹیکل ایکسرسائزز, فزیکل ایکسرسائزز اور مینٹل ایکسرسائزز جاری رکھیے گا. اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ اور السلام علیکم.